السلام علیکم ناظرین، کمانڈر اولوگان عثمان بے کے جال میں بہت بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں عثمان بے نے کمانڈر اولوگان کے لشکر میں شامل سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنے منصوبے کے مطابق ایاز بے کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ منگول سپاہیوں کا لباس پہنو گے تاکہ منگول کمانڈر اولوگان تم لوگوں کو اپنا ہی فوج سمجھ لے، اور ناظرین ویسا ہی ہوا۔ لیکن جب ایاز بے اور عثمان بے کے دوسرے جانبازوں نے اپنی ٹوپیاں اتار کر اولوگان کو اپنے چہرے دکھائے تو تب ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کمانڈر اولوگان کے غرور اور تکبر والے غبارے سے پوری ہوا نکل گئی تھی اور بدخواص ہو کر اسے اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ بری طرح عثمان بے کے جال میں پھنس چکا ہے اور اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب اس اگلی ایپیسوڈ میں منگول کمانڈر اولوگان عثمان بے کے تلوار سے کیسے بچے گا؟ وہ کون ہوگا جو عین موقع پر پہنچ کر کمانڈر اولوگان کو عثمان بے کے غضب سے بچائے گا؟ دوسری طرف ناظرین، کمانڈر اولوگان کے مضبوط اتحادی صوفیہ بھی بری طرح پھنس چکی ہے۔ وہ نہ صرف بری طرح بالا خاتون کے قید میں پھنسی ہے بلکہ اب وہ بے آسرا بھی ہو گئی ہے، کیونکہ کمانڈر لوکاس تو بہت پہلے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور ادھر اولوگان کو بھی اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ صوفیہ کا کمانڈر ایرسٹو زندہ ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ صوفیہ کو عثمان بے کے قید سے آزاد کروا سکے۔ دوسری طرف ناظرین، مریم بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اس کی دوا کا بوتل بھی علاؤدین کے ہاتھ لگ گیا ہے اور اسی ہی بوتل کی وجہ سے صوفیہ بھی بالا خاتون کی قیدی بن چکی ہے، اور مریم کی اسی دوا کی وجہ سے بیچارہ مارٹن بھی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ صوفیہ بالا خاتون کے قید میں کب تک رہے گی، اور کیا صوفیہ کے اس قید کے دوران ہی حلیمہ پر اپنی اصلیت کا راز فاش ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، کیا اس شدید خطرے کے باوجود بھی حلیمہ صوفیہ کو فرار کروانے کی کوشش کر سکتی ہے؟ اور اگر حلیمہ نے ایسا کیا تو وہ کون ہوگا جو حلیمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا؟ دوسری طرف ناظرین، فاطمہ خاتون بھی یہ حقیقت جان چکی ہے کہ الجائتو خان کی بیٹی شہزادی احسن بوکے نے زبردستی عثمان بے سے اس کا ہاتھ مانگا ہے، اور چونکہ سب کے سب یہ جانتے ہیں کہ شہزادی احسن بوکے بہت زیادہ طاقتور ہے، اس لیے وہ عثمان بے کے انکار اور للکار کے باوجود بھی کائی قبیلے پر حملہ کرنے اور فاطمہ خاتون کو زبردستی لے جانے کے لیے آ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ایسا ہوا تو فاطمہ خاتون کا کیا بنے گا؟ اس کے علاوہ فاطمہ خاتون نے یوسف کو بھی اپنی پریشانی بتائی ہے، جس پر یوسف نے اسے نہایت ہی دلیرانہ اور مضبوط جواب دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یوسف فاطمہ خاتون کی حفاظت کر پائے گا؟ اور فاطمہ خاتون نے یوسف کو ہی اپنی پریشانی کیوں بتائی؟ کیا فاطمہ خاتون یوسف کو پسند کرتی ہے؟ کیا اسی لیے فاطمہ خاتون نے یوسف کو اپنی پریشانی بتائی ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حفاظت کو ممکن بنائے گا؟ اگر ایسا ہے تو کیا یوسف اور فاطمہ خاتون کی شادی پکی ہوگی؟ دوسری طرف ناظرین، منگول شہزادے کی آمد کی وجہ سے البائے اور بیگم خاتون کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے، کیونکہ البائے اور بیگم خاتون نے تو عثمان بے اور ترکوں کے ساتھ غداری اس لیے کی تھی کہ وہ عثمان بے کے تخت پر قابض ہو جائیں گے اور کمانڈر اولوگان کے زیر سایہ اس سرزمین پر حکومت کریں گے۔ لیکن شہزادی احسن بوکے کے آمد کے ساتھ ہی ان کا یہ خواب چکناچور ہو جائے گا، کیونکہ شہزادی آتی ہی سب سے پہلے عثمان بے کے تخت کا حلیہ بگاڑ دے گی اور تخت پر قبضہ جماتے ہوئے اپنی حکومت کا فوراً اعلان کرے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد بیگم خاتون اور البائے کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا منگول شہزادی اب البائے کو عثمان بے کے تخت پر بیٹھنے دے گی، اور یا پھر یہ دونوں غدار پالتو کتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے اور نوکر بن کر منگول شہزادی کے آگے پیچھے ہوتے ہوئے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے ذلیل و رسوا ہوتے نظر آئیں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، کیا منگول شہزادی کی آمد کی وجہ سے کمانڈر اولوگان کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اگلی ہی ایپیسوڈ میں کمانڈر اولوگان کا عثمان بے کے ہاتھوں موت ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کے آغاز ہی میں جیسے ہی عثمان بے کمانڈر اولوگان پر حملہ کر کے ان کو شکست دینے کے بعد گرفتار کرنے یا موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوگا،
تو عین اسی موقع پر منگول شہزادی ایسن بوکے پہنچ جائے گی اور درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کمانڈر اولوگان کو عثمان بے سے بچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے کو اپنا بیعت کرنے، محصول دینے اور اپنے بیٹے کے لیے فاطمہ خاتون کا ہاتھ مانگتے ہوئے عثمان بے کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے اسے ڈرانے اور دمکانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ لیکن ناظرین، عثمان بے اسے اینٹ کا جواب بھی پتھر سے دے گا اور اس کی تمام دھمکیوں کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہوئے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کے لیے اسے للکارے گا۔ اس کے بعد ناظرین، دونوں فریقین اپنے اپنے قبیلوں کو واپس روانہ ہوں گے، لیکن منگول شہزادی پرانے کائی قبیلے واپس ہوتے ہوئے اپنے جاسوسوں کے ذریعے عثمان بے کا خفیہ قبیلہ بھی معلوم کرے گی، اور کائی قبیلے پہنچ کر وہ وہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کرے گی، اور یوں البائے اور بیگم خاتون کی ذلت کا دور شروع ہوگا، کیونکہ شہزادی ایسن بوکے ان دونوں غداروں کو اپنے پالتو کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے گی، اور ان دونوں کو مجبوراً کتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے ان کی خدمت کرنا پڑے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ لمبے عرصے تک ان دونوں کو یہی ذلت امیز سزا کاٹنی پڑے گی۔ دوسری طرف ناظرین، کمانڈر اولوگان بھی شہزادی کی آمد کی وجہ سے شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اس کی بھی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ حاکم کی بجائے محکوم بن جائے گا، اور شہزادی ایسن بوکے کی اجازت کے بغیر کوئی معمولی قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ یہی بنیادی وجہ ہوگی ناظرین کہ اب اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈز تک کمانڈر اولوگان کا عثمان بے کے ہاتھوں خاتمہ دکھایا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، اگرچہ عثمان بے نے منگول شہزادی کی ہر دھمکی کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہوگا، کیونکہ ناظرین اسے بھی منگول شہزادی کی طاقت کا خوب اندازہ ہے۔ اس لیے وہ واپسی پر اپنے قبیلے پہنچنے کے بعد اپنے خاندان والوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے اس نئی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور منصوبہ بنانے کے لیے سب سے ان کی رائے لے گا کہ اسی دوران فاطمہ خاتون اچانک آ کر سب کچھ سن لے گی اور شدید پریشان ہو جائے گی۔ اگرچہ عثمان بے اسے دلاسا دیں گے، لیکن پھر بھی ان کی پریشانی کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ وہ باہر جا کر یوسف کو اپنی پریشانی بتائے گی، اور یوسف بھی اسے بہت ہی بہادرانہ اور دلیرانہ انداز میں دلاسا دے گا۔ دوسری طرف چونکہ شہزادی ایسن بوکے نے عثمان بے کا یہ خفیہ ٹھکانہ معلوم کر لیا ہوگا، اس لیے وہ عثمان بے کو اپنی دھمکیوں کا عملی مظاہرہ کروانے کے لیے اور اسے جھکانے کے لیے عثمان بے کے قبیلے پر اچانک حملہ کرے گی، لیکن اسے بالا خاتون، گونجا خاتون، ہولوفیرا اور فاطمہ خاتون کی صورت میں ایک زبردست حریف کا سامنا ہوگا، اور یقیناً یہ خواتین اپنے قبیلے کا بڑے ہی زبردست انداز میں دفاع کرتے ہوئے منگول شہزادی کو حیران کر دے گی۔ اور اس دوران ناظرین یہ بھی بہت ممکن ہے کہ حملے کے دوران مچ جانے والے افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مریم صوفیہ کو فرار کروانے کی کوشش کرے، کیونکہ سب کے سب اپنے قبیلے کی دفاع اور منگول شہزادی کو شکست دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں گے، اور یہی وجہ ہوگی کہ اس دوران مریم پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ البتہ اگر مریم نے ایسا کیا تو صوفیہ کو فرار کروانے کے بعد اور اس حملے کو پسپا کرنے کے بعد بالا خاتون، گونجا خاتون، فاطمہ خاتون اور ہولوفیرا میں سے کسی ایک کو ضرور مریم پر شک پڑے گا، کیونکہ ناظرین اس لڑائی کے دوران مریم صوفیہ کو فرار کروانے کی کوشش کرنے کے لیے منظر سے غائب رہی ہوگی، اور اگر ایسا ہوا ناظرین تو بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈ تک مریم پر بھی اپنی اصلیت اشکارا ہو جائے گی۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔